ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کے دعائیں ہوں، صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بھائی، میں نے خطبے کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کے ضمن میں آنے والا جو مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے کے لیے ہم اپنے آپ کو کیسے تیار کریں، اس کے تعلق سے چند ہدایات، چند باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل احترام ساتھیوں، ماہ شعبان کے چند ایام باقی ہیں۔ اس کے بعد جو مہینہ شروع ہونے والا ہے وہ مہینہ انتہائی خیر و برکت کا مہینہ ہے، نیکیوں کی تجارت کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ کی خوشنودگی اور اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ جب بھی رمضان قریب آتا تھا تو اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اس مہینے کے آمد کی خوشخبری دیا کرتے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے، خوشخبری ان اعمال کی دی جاتی ہے جو انسان کو خوش کرے، جس میں ان کا فائدہ ہو۔ جس طرح سے اگر ایک تاجر، ایک تجارت کرنے والا، وہ اگر کسی کو تجارت کے کچھ گر بتائے، اور خاص طور سے وہ تاجر جو اس میدان میں بہت زیادہ ترقی کر چکا ہو اور جس کی بات پر آپ کو اعتماد ہو، یقین ہو، تو یقیناً آپ اس تاجر کی بات مانیں گے، اس کی بات پر یقین کر کے اس بزنس میں آپ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، جو صادق و مصدوق ہیں، اللہ رب العالمین نے جن کے تعلق سے فرمایا ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ ہمارا وہ نبی ہے جو اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتا ہے، جو بھی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی وہ وحی کی روشنی میں ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مہینہ آنے والا ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی خوشخبری دیا کرتے تھے۔ یا ایھا الناس آتاکم رمضان، اے لوگو رمضان کا مہینہ آ چکا ہے یا آنے والا ہے۔ شہر مبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انتہائی مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ اگر ہم رمضان کے ساتھ المبارک کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو معنی اس کا یہی ہے کہ خیر و برکت والا مہینہ ہے، ان نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو متقی اور اپنے آپ کو پرہیزگار بنانے والا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہر مبارک، ایک بابرکت مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ فإن اللہ عز وجل فرض علیکم صیامہ، اللہ رب العزت نے اس مہینے کا روزہ تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان قوموں کے اوپر جیسے ہم نے روزہ فرض کیا تھا اسی طرح سے ہم نے تمہارے اوپر بھی روزہ فرض کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإن اللہ عز وجل فرض علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر اس مہینے کا روزہ فرض کیا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی عظمت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نہ صرف رمضان کے روزے فرض کیے ہیں بلکہ ایک ماحول بھی اللہ رب العالمین نے دے دیا ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک انسان کو خیر کا ماحول مل جائے، نیکیوں کا ماحول مل جائے تو انسان کے لیے نیکیوں کا انجام دینا اور خیر کا طلب کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے بروں کے صحبت میں رہنے سے انسان گناہوں کی طرف بڑھتا ہے، اس میں سبقت کرتا ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین اگر ماحول میسر کر دے اچھا اور اچھا
اچھی فضا جو ہے ہموار ہو جائے تو انسان کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تفتح فیہ ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں سارے کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ دروازے کھلے ہوئے ہیں، اب داخل ہونا نہ داخل ہونا یہ تمہارا کام ہے، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرو، کوشش کرو، اس میں جانے کے لیے ہر ممکن انسان اپنے استطاعت کے مطابق کوشش کرے تو جنت کے دروازے پورے کھلے ہوئے ہیں۔ وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور اللہ رب العالمین نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، تو جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جو کھلا ہوا ہے اس میں جانے کی کوشش کرو، جو بند ہے کھلوا کے اندر داخل ہونے کی کوشش مت کرو۔ تو جنت کے دروازے اللہ نے کھولے ہوئے ہیں، لیکن جہنم کے دروازے اللہ نے بند کر دیے ہیں۔ ایک اور اللہ رب العالمین ماحول دیتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، جو شرکت شیاطین ہوتے ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ شرکت شیاطین وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، ان کو باندھ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یعنی عام دنوں میں شیطان کے بہکاوے میں جو انسان آتا ہے، اللہ رب العالمین نے وہ ماحول بھی میسر کر دیے کہ جنت کے دروازے اللہ نے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ شرکت شیاطین جو وساوس پیدا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اس کو اللہ نے قید کر دیا۔ اس کی شرکتی کے اب شکار جو کوشش کرنے والے ہوں گے، جن کو اللہ کی رضا مطلوب ہوگی، ان کے اوپر اس کی چال نہیں چلے گی۔ آپ دیکھیں کہ جو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اسی کا منظر ہم رمضان کے مہینے میں دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں۔ جو پورے سال مسجد میں قدم نہیں رکھتا ہے، رمضان کے دنوں میں تو ضرور آتا ہے۔ ایک ماحول اللہ رب العالمین عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ نہ صرف اللہ رب العالمین نے اپنی رضا حاصل کرنے کے راستے اللہ رب العالمین نے کھولے، بلکہ اللہ رب العزت نے ماحول بھی ہمیں دیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید اس مہینے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور یاد رکھو اسی رمضان کے مہینے میں اللہ نے ایک رات رکھی ہوئی ہے، ایک رات رکھی ہوئی جو 1000 مہینے کے عبادتوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ من حرم خیرہ فقد حرم، جو انسان اس مہینے کی عظمت کو پانے سے محروم رہا، اس رات کی عظمت کو پانے سے محروم رہا، حقیقی معنوں میں وہی انسان سب سے بڑا بدنصیب ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ یہ مہینہ جب آتا تھا یا آنے سے قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس مہینے کی عظمت کی خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ مقصود کیا ہوتا ہے؟ مقصود یہ ہوتا ہے تاکہ انسان اس کے جانب سبقت کرے، اس مہینے کو اپنے لیے بابرکت بنانے کی کوشش کرے۔ تو ہمیں جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے، رمضان کے مہینے کے لیے اپنے آپ کو ہم کیسے تیار کریں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس مہینے کی عظمت کو سمجھیں، اور اس مہینے کے تعلق سے، اس مہینے کو ضائع کرنے والے کے تعلق سے جو وعیدیں ہیں ان وعیدوں سے آگاہی حاصل کریں۔ اس لیے کہ بسا اوقات کسی عمل کو انجام دیا جانا یا تو لالچ میں ہوتا ہے یا کسی کام سے رکنا خوف کی بنا پر ہوتا ہے۔ جب آپ کو ڈر لگتا ہے کوئی کام چھوڑتے ہیں، یا آپ کو کسی بات کی لالچ ہوتی ہے تو آپ محنت کرتے ہیں۔ تو یقیناً یہ مہینہ ایسا ہے کہ ایک مومن کو لالچی بن جانا چاہیے نیکیوں کے تئیں، کہ ہم کتنا زیادہ نیکی حاصل کریں۔ اس لیے کہ اگر اللہ رب العالمین ہم کو رمضان کا مہینہ عطا فرما دے، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ آئے دن رمضان سے ابھی جتنے بھی ایام بچے ہوئے ہیں، آئے دن کسی نہ کسی کے اس دنیا سے رخصت ہونے کی خبر ہم تک پہنچتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں تک ہم کو پہنچایا۔ اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ ہم کو عطا فرما دے، اس لیے کہ آئے دن لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے جاتے ہیں، پتہ نہیں اگلا رمضان کس کو نصیب ہوگا کس کو نہیں معلوم ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ ہماری بخشش کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جنت میں داخل ہونے کے اعمال والا مہینہ ہے، لہذا اس کے لیے اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو اس کی عظمت کو سمجھیں اور اس کے متعلق جو وعیدیں آئی ہوئی ہیں اس کو بھی ہم سمجھیں۔
بہت ساری روایتیں، بہت ساری احادیث اس تعلق سے ہیں۔ میں ایک بات اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ، اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، بعد اللہ عنہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت جو ہوتی ہے اتنی دور کر دیتا ہے۔ اللہ اس بندے کو 70 سال کی جو مسافت ہوتی ہے اتنا دور اللہ رب العالمین جہنم سے کر دیتا ہے۔ تو ایک نفلی روزہ جو عام دنوں میں ہم رکھیں اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ 70 سال کے مسافت کے بقدر اللہ جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ تو ذرا سوچو، یہ جو مہینہ ہے جس کا روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، اگر اس کی ہم پابندی کر لے جائیں، اس میں ہم کوتاہی نہ کریں، اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اس کے آداب و شروط کے ساتھ ایک ایک روزے کو مکمل کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ رب العالمین ہم سے کتنا زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ للصائم فرحتان، یاد رکھو روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ اذا افطر فرح اذا افطر، جب افطاری کا وقت آتا ہے اور افطاری کر لیتا ہے تو ایک روزے دار خوش ہو جاتا ہے۔ خوش کیا دیکھ کر کے ہو جاتا ہے؟ یہ دیکھ کر کے کہ اس کا دسترخوان سجا ہوا ہے انواع و اقسام کے کھانے سے، انواع و اقسام کے مشروبات سے، بالکل نہیں۔ وہ اس بنیاد پر خوش ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے توفیق دی کہ اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ ہم نے مکمل کیا ہوا ہے۔ تو اذا افطر فرح اذا افطر، جب وہ افطاری کے لیے بیٹھتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بحسن و خوبی جو میں نے قصد کیا تھا، ارادہ کیا تھا، اس ارادے کو اللہ رب العالمین نے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اور وَإِذَا لَقِيَ رَبُّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب اللہ رب العالمین سے کل قیامت کے دن ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کے اجر و ثواب کو وہ انسان دیکھ کر کے خوش ہو جائے گا۔ اس لیے کہ روزہ وہ عبادت ہے کہ جس پر کتنی نیکیاں اللہ رب العالمین دے گا اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے، اللہ نے بتایا نہیں کتنی اللہ رب العالمین کتنا بڑا فضل والا ہے، کتنا بڑا احسان والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کتنی نیکیاں دے گا ایک ایک روزے پر، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا تو اپنی نیکیاں دیکھ کر کے، اس پر اجر دیکھ کر کے وہ بندہ خوش ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ان للہ عند کل فطر عتقاء من النار، کہ ہر دن افطاری کے وقت اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو۔ تو ایک تو جنت میں دخول کا مژدہ اور خوشخبری سنائی گئی، اور دوسرے یہ ہے کہ جہنم سے آزادی کی خبر بتائی گئی۔ ہر دن افطاری کے وقت اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، اللہ فرماتے ہیں جو جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے یا جہنم سے دور کر دیا جائے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو رمضان کا جو مہینہ ہے یہ شہر مبارک ہے، بابرکت مہینہ ہے، جنت میں لے جانے والا اور اسی طرح سے جہنم سے دور کر دینے والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی عظمت کو سمجھیں، وعیدیں کیا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا۔ نبی کا خواب ہمارے خواب جیسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ نبی کا خواب وحی ہوا کرتی ہے۔ ہمارے نبی نے خواب دیکھا، آپ نے خواب بیان کیا، میں ایک رات سویا ہوا ہوں، 2 لوگ میرے پاس آئے اور مجھے لے کر کے ایک پہاڑ پر چلے گئے، ایک پہاڑ پر گئے اور ہم کو کہا اس پہ چڑھو۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ کہا کہ آپ چڑھیے، ہم آپ کے لیے آسان کرتے ہیں راستہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھا، جب چوٹی پر پہنچا تو لوگوں کے چیخنے کی، چلانے کی، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کن لوگوں کی آوازیں ہیں؟ کہا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں، یہ وہ لوگ جو جہنم میں ڈالے گئے ہیں، جو جہنم میں جائیں گے، ان کی چیخ و پکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے کچھ اور دور لے کر کے جایا گیا، میں نے دیکھا کہ چند لوگوں کو لٹکایا گیا ہے، چند لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے،
پیر باندھ دیا گیا، سر نیچے ہے اور ان کے گال دونوں طرف سے پھاڑے جا رہے ہیں، منہ چیرا جا رہا ہے، خون رس رہا ہے ان کے چہرے سے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ سکتے تھے لیکن رمضان کے دنوں میں روزہ نہیں رکھا ہے۔ رمضان کے دنوں میں روزہ رکھنے کی طاقت تھی، وسعت تھی، یہ رکھ سکتے تھے، کوئی شرعی عذر ان کے پاس نہیں تھا، لیکن انہوں نے روزے کے دنوں کو کھانے پینے میں گزارا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں ایک شخص کو مار رہے ہیں کوڑے سے اور کہہ رہے ہیں تیرا ستیہ ناش ہو، ہمارے مدینے میں ہمارے بچے رمضان کا روزہ رکھتے ہیں اور تو شراب نوشی کرتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سزا دیا کرتے تھے ان لوگوں کو جو وسعت رکھتے ہوئے بھی، طاقت رکھتے ہوئے بھی رمضان کے روزے کو ترک کریں، اس کو چھوڑیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس پر عظمتیں بھی ہیں اور اس کے ترک کرنے پر وعیدیں بھی ہیں۔ تو ان عظمتوں اور وعیدوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ رمضان کتنا اہم مہینہ ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ نے فرمایا ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہے کہ ایک انسان کے گزشتہ سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اس آنے والے مہینے کے لیے خود کو تیار کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو منظم کریں، ہم اپنے اوقات کو منظم کریں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ڈیوٹی اور ہماری ذمہ داریوں کے بعد ہمارے پاس کتنا ایسا وقت بچتا ہے جس کو ہم ابھی تک 11 مہینے فضولیات میں گنواتے رہے، واٹس ایپ میں مشغول رہے، فیس بک کے اوپر بزی رہے، یا اسی طرح سے دوستوں کے ساتھ ہم نے وہ وقت گنوایا ہے، یا چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے اور گپ شپ میں ہم نے وہ سارا وقت ضائع کر دیا ہے۔ ایسے سارے اوقات کا جو ہے آپ ایک وہ تیار کیجئے کہ ہمارے پاس اتنے اوقات ہیں، تیار کیجئے، اس کو سوچئے، اپنے ذہن میں بنائیے، ایک ٹائم ٹیبل جو ہے طے کیجئے کہ آپ کے پاس کتنے ایسے اوقات ہیں جو آپ کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہے اس ذمہ داری کو نبھانے کے بعد آپ کے پاس کتنا وقت بچتا ہے۔ اس وقت کو آپ منظم کریں اور یہ سوچ کے رکھیں کہ ان اوقات کو ہم نیکیاں کمانے میں صرف کریں گے، اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو منظم کریں اپنے اوقات کو اور یہ دیکھیں کہ کتنا وقت ہمارا کھانے پینے میں جاتا تھا، کتنا وقت ہمارا دوستوں کے ساتھ ضائع ہوتا تھا، جو بنیادی ضرورت ہے اس کی تکمیل کے بعد کتنے اوقات ہمارے پاس بچتے ہیں، اس کو ہم خیر کے کن کن کاموں میں صرف کر سکتے ہیں۔ تو اپنے اوقات کا محاسبہ کریں، اس کو منظم کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، تیسرا کام یہ ہے کہ جو اوقات آپ کو مل رہا ہے کہ اتنا ٹائم آپ کے پاس ہے، ان اوقات کو آپ عبادتوں میں کیسے تقسیم کریں۔ جو عبادتیں اس رمضان کے مہینے میں ہم کر سکتے ہیں، ان اوقات میں ان عبادتوں کو کیسے تقسیم کریں۔ مثلا نوافل ہے، نوافل میں فرائض کے علاوہ جن کو ہم سنت موقدہ کہتے ہیں 12 رکعت ہے، تو کم سے کم ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ یہ 12 رکعتیں ہم سے چھوٹنے نہ پائیں۔ عام دنوں میں جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں کہ فرائض ادا کر کے نکل جاتے ہیں، فرائض کے وقت آتے ہیں گھر میں پڑھ لیں یا مسجد میں آ کر کے ادا کریں، تو جو 12 رکعتیں خاص طور سے فرائض کے ساتھ میں ہیں ان 12 رکعتوں کو ہم نہ چھوڑیں، اس لیے کہ اس کے بدلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 رکعتوں کی جو پابندی کرتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ تو خاص طور سے 12 رکعتیں جو سنت موقدہ ہیں، فجر سے پہلے 2 ہے، ظہر سے پہلے 4 ہے، ظہر کے بعد 2 ہے، اور مغرب کے بعد 2 ہے، عشاء کے بعد 2 ہے، یہ 12 رکعتیں جس کو ہم سنت موقدہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 12 اور جوڑ سکتے ہیں آپ، 12 اور آپ جوڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ظہر کے بعد 2 کے بجائے آپ 4 پڑھ لیا کریں، 2 وہاں جڑ گیا آپ کا۔ اسی طرح سے عصر سے پہلے کوئی سنت موقدہ نہیں ہے، عصر میں اگر آپ 4 پڑھ لیتے ہیں آ کر کے تھوڑا پہلے، تو 4 2 6 رکعتیں بن گئی آپ کی۔ اور مغرب سے پہلے کوئی سنت موقدہ نہیں ہے، اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں آپ پڑھ لیں، 8 رکعتیں بن گئی۔ اور اسی طرح سے عشاء سے پہلے کوئی سنت موقدہ نہیں ہے، آپ تھوڑا سا پہلے آ گئے اور عشاء سے پہلے 4 رکعتیں آپ نے پڑھ لی تو 12 رکعتیں آپ کے پاس ہو گئی۔
تو 12 رکعتیں سنت موقدہ کے ساتھ ساتھ میں اگر یہ 12 رکعتیں اور آپ جوڑ لیں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یقیناً آپ کر سکتے ہیں، ہر کسی کے لیے آسان ہے، چاہے وہ گھر میں آپ ادا کر لو یا مسجد میں آ کر کے ادا کر لو۔ تو نوافل کے اعتبار سے خاص طور سے آپ یہ کوشش کریں کہ 17 رکعتیں جو فرض ہیں ان کے ساتھ ساتھ 24 رکعتیں ہم کو پڑھنی ہیں۔ عہد کریں گے تو اللہ رب العالمین توفیق دے گا، ارادہ کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین آپ کو اس ارادے میں کامیاب کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنا ذہن تو بنائیں، اپنے آپ کو تیار ویسا کریں کہ 12 رکعتیں سنت موقدہ جو ہیں اس کو ہم کو ترک نہیں کرنی ہے، ساتھ ساتھ میں اس کے ساتھ میں ہم کو 12 رکعتیں مزید پڑھنی ہیں۔ جہاں 2 پڑھنا تھا وہاں 4 پڑھ لیے، جہاں نہیں پڑھتے تھے وہاں 4 پڑھ لیے۔ تو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی اپنے آپ کو آپ تیار کر سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو نوافل کے تئیں یہ بات ہو گئی۔ اسی طرح سے دوسرا جو مرحلہ ہے وہ مرحلہ ہے صدقہ و خیرات کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کے تئیں احادیث میں جو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو ہے تیز رفتار ہو جایا کرتے تھے صدقہ و خیرات کے مقابل، یعنی بہت زیادہ صدقہ و خیرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہر دن کم سے کم جو اپنے لیے افطاری لے کر کے آتے ہیں اس میں 1 سیب کا اضافہ کر لیں، 1 کیلے کا اضافہ کر لیں، چند دانے انگور کے آپ اضافہ کر لیں، چند کھجور آپ اضافہ کر لیں، کہ کوئی اور فروٹ ہے اس کا کچھ حصہ آپ متعین کر لیں، اور کسی ایسے شخص کو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں، آپ کے محلے میں وہ ہے جس کے پاس یہ میسر نہیں ہے، اس کو آپ پہنچا دیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، آپ 1 کلو لے کر کے آتے ہیں، اس میں سے اگر 1 سیب آپ کسی کو دے دیں، 1 درجن کیلے میں سے 1 کیلا اگر آپ کسی کو دے دیں، جو انگور لے کر کے آتے ہیں انگور کے چند دانے اگر کسی کے پاس آپ پہنچا دیں، بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ تو یہ آپ اس ذریعے سے جو ہے آپ اس رمضان کے مہینے سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو روزے دار کو افطاری کروائے اسی جیسا اجر اللہ رب العالمین اس کو دیتا ہے۔ تو آپ چاہیں تو 30 روزے کے بدلے ایک روزے کا آپ اور ثواب لے لیں، 60 روزے آپ کے ہو جائیں گے، 2 لوگوں کو افطاری کرائیں، 90 روزے کا اجر مل جائے گا۔ آپ چاہیں آپ کے اوپر ہے، پڑھاتے جائیں۔ تو ایک تو کم سے کم آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایک گھر آپ متعین کر لیں یا کسی کو آپ متعین کر لیں کہ ہمیں یہاں افطاری پہنچانی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے جان پہچان والے جن کے یہاں میسر ہوتا ہے ان کے یہاں ہم پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں سے آتا ہے تو ہم ان کے یہاں پہنچاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، بالکل دے سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کوشش کریں کہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے اس کے پاس پہنچاتے ہیں تو اس کا اجر یقیناً بڑھ کر کے ملے گا۔ تو یہ آپ کوشش کریں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ اپنے سماج اور معاشرے میں یہ بھی دیکھتے رہیں، اپنے محلے میں دیکھتے رہیں، کوئی ایسا ہے جس کے گھر میں راشن کی پریشانی ہے، ہو سکتا ہے اچھا کھانا نہ کھا سکتا ہو سکتا ہے پورا رمضان گزر جائے اس کو گوشت میسر نہ آئے، آپ کبھی اپنے لیے 1 کلو لاتے ہیں، 2 کلو لاتے ہیں، اس میں سے آدھا کلو پاؤ سیر کسی اور کے لیے لا لیں، آپ اس کے یہاں پہنچا دیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے کہ آپ 1 کلو اپنے لیے تو لاتے ہیں۔ رمضان میں آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں رمضان میں کہ کھانے پینے کا مہینہ ہے، رمضان کو ہم نے کھانے پینے کا مہینہ بنا کے رکھا ہوا ہے، دسترخوان ہمارا بھرا ہونا چاہیے، انواع و اقسام کے کھانے ہونی چاہیے، یہاں نعمتیں لے لو وہاں کیا لینا ہے، پھر اللہ کے پاس کی نعمتیں ہونا۔ تو آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت جو بھی ہے آپ ہفتے میں 15 دن پہ جب بھی اپنے گھر میں آپ کے گوشت آتا ہے آپ یہ کوشش کرو کسی اور کے یہاں پہنچا دو۔ یہ ضروری ہے عقیقہ ہو تو ہی پہنچاؤ، قربانی ہو تو ہی پہنچاؤ، رمضان کے دن ہے، صدقہ و خیرات کے راستے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، نیکیاں کمانے کے راستے ہیں آپ کے پاس، آپ پہنچا دیا کرو، کوئی مشکل کام نہیں ہے، چکن ہو مٹن ہو جو بھی آپ پہنچائیے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو کور کریں، اس کو دیکھیں، اپنی زندگی میں اتاریں تو بہت آسانیاں ہو جائیں گی، اور خاص طور سے یہ جو بابرکت مہینہ ہے اس سے حد درجہ آپ مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے تیسرا مرحلہ آتا ہے دعا کا، اذکار کا۔ اذکار کی پابندی تو پورے سال کرنی ہے، لیکن خاص طور سے میں 2 وقت کی طرف آپ کی نشاندہی کر دوں جہاں غفلت ہوتی ہے۔ غفلت یہ ہے کہ عین افطاری سے کچھ پہلے جب آپ دسترخوان پر بیٹھ کر کے
اور اپنے پھل فروٹ کو سجاتے رہتے ہیں، وہ سجانے کا وقت نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے میں لگ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے حدیث پڑھی ہے، اسی افطاری کے وقت بہت سارے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو دسترخوان سجانے میں جو اپنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں، اس وقت میں اگر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا لیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اس روزے کے جو آپ نے رکھا ہے اس کے قبولیت کے لیے دعا کریں، اس روزے کی وجہ سے جہنم سے آزادی کے لیے دعا کریں، اس روزے کو لے کر کے اللہ کی جنت حاصل کرنے اور اس کی تڑپ، اس کے جذبے کے لیے آپ دعا کریں، تو یہ وقت یقیناً آپ کے لیے بہت اہم ہوگا۔ تو اس موقع پر ایسا نہیں ہے 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اچھی اچھی چیزیں چن کر کے سامنے رکھنے میں اپنا وقت ضائع مت کیجیے، بلکہ آپ یہ سوچو کہ اس کی وجہ سے اللہ جنت میں چننے کا مقام دے دے، وہ درجہ دے دے اللہ رب العالمین، تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہاں دنیا کی چیز چننے میں اور اس کو اپنے سامنے سجانے میں اپنا بہت سارا وقت انسان ضائع کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک تیسری غلطی جو اس میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے خواتین کو اتنا بزی کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں بچتا ہے۔ رمضان کا اکثر حصہ اور اکثر اوقات ان کا کچن میں گزر جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے سمجھا ہے کہ رمضان میں ہر دن بھجیا ہونا چاہیے، ہر دن فلاں ڈش ہونی چاہیے، باقاعدہ مینو ہم طے کر لیتے ہیں۔ کیا اس کے بغیر آپ کا روزہ نہیں ہوتا ہے؟ یا افطاری اور سحری نہیں ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے۔ تو آپ ابھی الحمدللہ بہت آسانیاں ہیں، کئی ساری چیزیں جو آپ کے گھر میں بنتی ہیں باہر میسر ہے، باہر ہیں، تو اپنا وقت آپ ضائع مت کرو، نہ ہی اپنے عورتوں کا وقت ضائع کرو۔ آپ اگر جنت کے مستحق ہیں تو آپ کے گھر کی خواتین بھی اس لائق ہیں کہ اس مہینے کو اپنے لیے بابرکت بنائیں، تو ان کو زیادہ بیزی مت کرو، بہت زیادہ ذمہ داریاں ان کے اوپر کچن کے تئیں آپ مت ڈالو۔ کچھ چیزیں آپ سال بھر 11 مہینے تو آپ کو کھلاتی رہی، کم سے کم مہینے میں 1 مہینہ آپ انہیں فرصت دے دو، بہت ساری چیز بھجیا یہ وہ دنیا بھر کی چیزیں باہر میسر ہیں، لا لو آپ۔ اور بہت سارے ایک اور جو ہے وقت ضائع کرتے ہیں لوگ، وہ یہ ہے کہ خاص طور سے رمضان کے مہینے میں بالکل 5-10 منٹ پہلے تک افطاری خریدتے رہتے ہیں۔ کیوں نہیں آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ ہفتے میں 2 دن 3 دن متعین کر لیں کہ بھائی 2 دن کا 3 دن کا ایک ساتھ آپ لا لیں گے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر دن کا سامان ہر دن لے کر کے آئیں گے، آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ آپ اس وقت کو بچائیں، مارکیٹنگ میں جو آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو 2-3 دنوں میں تقسیم کر لیں تاکہ وہ وقت آپ کا بچے اور وہ آپ قرآن کی تلاوت میں لگا لیں، اذکار میں لگا لیں، دیگر خیر کے کاموں میں اس کو صرف کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اس سے جو ہے اپنے آپ کو اس وقت کو خاص طور سے آپ جو ہے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے ایک چیز اور، سحری کے وقت ہماری غفلت ہوتی ہے۔ سحری کے وقت غفلت کیا ہے؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے۔ جب سحری کے وقت ہم اٹھتے ہیں آسمان دنیا پر اللہ نزول کرتا ہے اور آواز آتی ہے۔ کیا آواز آتی ہے؟ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو اس وقت مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ من یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے ہاتھ پھیلا کر کے میں اس کو دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ من یستغفرنی فأغفر لہ، کون ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، معافی چاہتا ہے، میں معافی دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ تو وہ وقت جب اللہ رب العالمین اپنے جانب ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے کہ بندے مانگنا ہے مانگ، میں دینے کے لیے تیار ہوں، ایسے موقع پر ہم سحری میں بزی رہتے ہیں۔ آپ سحری کر لیں، تھوڑا وقت بچے اذان فجر سے پہلے تو اس کو آپ دعاؤں میں لگاؤ، دعا کرو اس وقت، یا پہلے اٹھ گئے ابھی سحری تیار نہیں ہے، پہلے اٹھ گئے کچھ نوافل آپ پڑھ لو اور اس کے بعد اپنا وقت دعا میں لگاؤ۔ اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے، اللہ دینے کو تیار ہے، بندہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو خاص طور سے اس وقت کو آپ صحیح کام میں استعمال کریں کہ وہ رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے دینے کو تیار ہے، ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اپنے وقت کو منظم کریں۔ تو یہ جو اذکار اور دعاؤں کے اوقات ہیں اس کو آپ جو ہے منظم کریں تو انشاءاللہ یقیناً فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح سے تیسرا کام یہ ہے، چوتھا کام غالباً چوتھا آپ یہ کریں کہ اللہ رب العالمین سے توفیق مانگیں، بغیر توفیق کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ جب اللہ سے مانگیں گے
اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے، کوشش کریں گے، ان کوششوں کو کارگر بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا تو ثابت نہیں ہے، لیکن سلف سے کچھ الفاظ ملتے ہیں۔ یحییٰ بن کثیر رحمہ اللہ ہے غالباً، وہ دعا کیا کرتے تھے اللہم سلمنی لرمضان، کہ اللہ رب العالمین رمضان مجھے رمضان کے لیے مختص کر دے، وسلم رمضان لی، اور مجھے رمضان کے لیے مختص کر دے، وتسلمہ منی متقبلا، اور اے اللہ رب العالمین رمضان میں جو ہمارے جانب سے کی گئی عبادتیں ہیں اللہ اس کو تو قبولیت کے انداز میں قبول کر۔ تو اپنے الفاظ میں آپ دعا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا تو ثابت نہیں ہے، لیکن اپنے الفاظ میں آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ یہ جو مہینہ آنے والا ہے اللہ ہم کو یہ مہینہ عطا فرمائے، اور اس میں خیر کے کاموں میں سبقت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنے الفاظ میں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اور غالباً چوتھی یا پانچویں آخری بات یہ ہے آپ کے سامنے کہ خاص طور سے رمضان کے دنوں میں دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اثر میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ رمضان کے جو احکام و مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں، اور اسی طرح سے تراویح کے بعد 10 سے 15 منٹ میں یہ کوشش کی جائے گی کہ قرآن مجید کے اندر وہ آیتیں جو وصولی ہیں، زندگی میں کبھی بھی وہ آپ کے کام آئیں گی، ایک وصول ہیں، ضوابط ہیں، ان آیتوں کو انشاءاللہ ان کی مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو خاص طور سے ان دروس میں آپ شریک ہوں۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اہل ایمان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے کلام پڑھے جاتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو تجدید ایمان کے لیے کہ ہر دن ایمان میں تجدید ہوتی رہے اور رمضان میں غلطیاں نہ ہوں، اس کے احکام و مسائل سے واقف رہیں، اس کے لیے عصر کے دروس میں حاضری رہے، اور اسی طرح سے عشاء کے بعد آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے، کچھ سیکھنے کو ملے ہر دن، اس لیے دروس میں خاص طور سے آپ حاضری دیں۔ تو یہ چند ہدایات تھیں رمضان سے قبل کہ آپ ان باتوں پہ انشاءاللہ ہم اور آپ عمل کر لیں تو یقیناً یہ جو مہینہ آنے والا ہے یہ ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین یہ جو مہینہ آنے والا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ مہینہ عطا فرمائے۔ الہ العالمین اس مہینے کے خیر اور اس مہینے کی عظمت سے الہ العالمین ہم سب کو مستفیض ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ جو جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے الہ العالمین اس میں ہم سب کو اللہ جہنم سے آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو مہینہ ہے یہ مہینہ جنت میں دخول کا مہینہ ہے۔ الہ العالمین ہم سب تجھ سے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ الہ العالمین مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اس مہینے کو اللہ ہمارے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔